میں قرآن کے مقام و مرتبے کی بات کر رہا ہوں تو قرآن کے مرتبے اور بات میں پہلے تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا کلام جو ہے تو یعنی اللہ کی ایک یہ صفت ہے. ٹھیک ہے نا. کلام. ٹھیک ہے. اس کی بات, اس کی چیز. تو یہ اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے قرآن جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے. صفت یعنی کوالٹی ہے. کوالٹی ابھی میں ایگزامپل دوں گا آپ کو. اور یہ جو چیز ہے, میں جو بہت اہم نقطے میں بیان کر رہا ہوں اس پہ ذرا سا فوکس کریں آپ کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے, پہلی چیز یہ اللہ کی کیا ہے, صفت ہے. ٹھیک ہے. بولتے ہیں نا کہ وہ بندے کی کیا صفت ہے بیان کرو بول کے, تو یہ اللہ کا کلام ہے. کلام رہنے کی حیثیت سے یہ اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی صفت جو ہوتی ہے, آدمی کی جو بھی صفات ہوتے ہیں نا وہ اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دوسرا نقطہ میں پیش کر رہا ہوں. ایک تو یہ اللہ کی صفت ہے, نمبر 1. نمبر دوسری چیز, یہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ کلام ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالی کی شخصیت کا ایک عکس موجود ہے. عکس. ٹھیک ہے. یہ پورا اب میں پہلا نقطہ یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کلام کے اعتبار سے یہ صفت ہے. صفت کے اعتبار سے یہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کلام ہونے کی یہ جو حیثیت سے یہ جو اس کی شخصیت کا جو ہے نا عکس موجود ہے. جو اللہ کی یہ جو شخصیت ہے وہ جو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اس کا عکس موجود قرآن میں ہے, کتاب میں ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. تو اسی لیے کیا ہے کہ اسی لیے جو پروٹوکول اللہ کا جو پروٹوکول ہے, یعنی اس کی جو شان ہے, اللہ کی شان ہے, وہ ویسی ہی ہے. یہ قرآن کی جو شان ہے وہ ویسی ہی ہے جیسا کہ اللہ کی. ٹھیک ہے. میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں. قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے, نمبر 1. نمبر دوسری چیز, کلام ہونے کے اعتبار سے وہ اللہ کی صفت ہے. نمبر تیسری چیز, اللہ کی صفت ہونے کے اعتبار سے وہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 چیز, اب جب کہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے تو وہ اللہ کا جو ہے نا اس میں عکس موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ چوتھی بات. اب 5ویں بات یہ ہے کہ اس کا جو پروٹوکول ہونا چاہیے, قرآن کا پروٹوکول, یعنی اس کا عزت, احترام, عہدہ, اس کی شان, قرآن کی شان یہ وہی ہے جیسا کہ اللہ کی شان ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, صفت ہونے کے اعتبار سے. اب یہ 5 چیزیں آپ نے ذہن میں 2 بار دوہرا چکا ہوں. اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں, یہ ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ کلام اور کیا کہیں گے, متکلم. اب کلام بولتے ہیں انگلش میں اس کو سپیچ بولتے ہیں, کسی کا سپیچ ہے. اور متکلم یعنی اس کو بیان کرنے والا. ٹھیک ہے. کلام, متکلم. ٹھیک ہے. یہ کلام یعنی سپیچ, متکلم یعنی سپیکر. یہ دونوں کا ریلیشن سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ریلیشن شپ سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے, مطلب پہلے تو ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ ابھی جیسے کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں, جیسے علامہ اقبال کے اشعار آپ پڑھ رہے ہیں ابھی, جیسے مطلب علامہ اقبال نے فرمایا ہے قرآن کے بارے میں کہ صاف ہی کہہ دیتا ہوں, میں ڈائریکٹ ان کے ہی ترجمانی پڑھ رہا ہوں میرے طرف سے, بغیر 0.1% اضافہ نہیں کر رہا ہوں میں. علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں, کتاب کے بارے میں, الکتاب صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں ممزر ہے. دل میں ممزر یعنی دل میں جو امپلانٹڈ ہے, جو مجھے یقین ہو چکا ہے. اب وہ کیا یقین ہو چکا ہے, یہ کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ علامہ اقبال فرما رہے کہ یہ کتاب نہیں ہے, حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کتاب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب ہے. لیکن بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے علامہ اقبال کا. علامہ اقبال آگے کیا کہتے ہیں, یہ کتاب نہیں ہے, یہ کوئی اور شے ہے, کوئی اور شے ہے. ٹھیک ہے. جب یہ کسی کی جان میں صلاحیت کر جاتا ہے, جب کسی کی یہ جان میں, دل میں, جسم میں صلاحیت کر جاتا ہے, یعنی اندر چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو جان تبدیل ہو جاتی ہے. یہ قرآن کی
ایک شان میں بیان کر رہے ہیں علامہ اقبال. بات یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ کتاب نہیں ہے, یہ کوئی اور شے ہے. اب وہ کیا شے ہے کہ یہ جب کسی کے جان میں صلاحیت کر جاتا ہے, یعنی جان میں, دل میں, جسم میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, عملی طور پہ جان کو تبدیل کر دیتی ہے, یعنی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. اور جب جان تبدیل ہو جاتی ہے تو جہان بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہی جو ہے نا, کئی احادیثوں کی تشریح میں دیکھیے یہی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو علامہ اقبال جو ہے وہ قرآن کی تفسیر بھی اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو بھی اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں, وہ لیکن فارسی میں اپنے شاعرانہ انداز میں کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرح یہ جو قرآن ہے, اللہ کی طرح یہ حق ہے, یہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. یہ ظاہر بھی ہے, انہیں ظاہر بھی ہو رہا ہے, اور یہ باطن بھی ہے. مطلب جو ظاہر آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے اس سے کئی زیادہ اتنا ہی ڈیپتھ ہے. یعنی اس کو سمجھانے کے لیے یہ بولوں کہ قرآن جو میں, آپ, مفتی حضرات جو ہم کو سمجھاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یا سمجھ چکے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو بولتے ہیں قرآن. جو اوپری سطح پہ ہے وہ آئس آف ٹپ برگ, سوری کیا کہیں گے اس کو, سمندر میں جو آئس, ٹپ آف آئس برگ, سوری ٹپ آف آئس برگ, یعنی سمندر میں اوپر تو آپ کو اتنا لمبا پہاڑ دکھیں گا آپ کو, مطلب 100 فٹ والا, لیکن اس سے 100 گنا اندر اس کی جو ہے نا جڑیں رہتی ہے. تو یہ جو ہمیں قرآن معلوم ہے, جو مفتی حضرات کو معلوم ہے, آج بھی وہ ٹپ آف آئس برگ ہے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر بھی ہے اور یہ باطن بھی ہے, حق کی طرح حی القیوم ہے اور وہ باتیں کرتا ہے. علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں, یہ قرآن کی اسپیشلٹی, اس قرآن کی شان بیان کرنے کے بعد آخری میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حی القیوم, یعنی وہ آخر تک رہے زندہ, وہ مرے گا نہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ باتیں کرتا ہے. آپ یہ اس پوائنٹ کو نوٹ کر کے رکھیے گا, ٹھیک ہے. تو یہ علامہ اقبال ہے جو قرآن کے بارے میں ہے. تو ہم نے یہ سمجھا کہ وہ 4-5 چیزیں اللہ کا کلام ہے. پھر صفات ہے, صفات کی حیثیت سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا, شخصیت کا اس میں عکس موجود ہے. تو پھر جو پروٹوکول کے حساب سے جو قرآن کا کیسا ہونا چاہیے, پروٹوکول, شان کیا ہونی چاہیے, ویسی ہی ہونی چاہیے جیسا کہ اللہ کی ہونی ہے, ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. تو جیسے کہ میں نے ابھی فرمایا, اب ہم قرآن کی آیتوں سے سمجھیں گے کہ یہ قرآن کا کیا مرتبہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو سورہ جو ہے حشر کی آیت نمبر 21, اگر پین کاپی اگر ہیں تو آپ کبھی کبھار نوٹ کر لیا کریں, کیونکہ بعد میں موقع اس کو ریپیٹ کا نہیں ملے گا. جو بھی حضرات چاہ رہے ہیں کہ وہ نوٹ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, معذرت چاہتا ہوں, ذرا کمپیوٹر میں تھوڑا سا یہ ہے, اس کو سیٹل کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب ہم کیا ہے قرآن کے سٹیٹس کو سمجھنے کی, اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقین مانیے, دیکھیے اب آپ قرآن سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کو میں پڑھ کے ترجمہ فرما رہا ہوں, صرف آپ کو تفسیر اس میں ابھی نہیں جاؤں گا میں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا یعنی نازل کرنا, حاضل القرآن, یہ قرآن کو, اگر ہم اس قرآن کو, ٹھیک ہے, کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اور خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. یہ جو ہے نا, اس کا ہم حق بھی نہیں نبھا سکتے ترجمے میں, یقین مانیے. اب اگر میں وہی عربی میں اگر پڑھ کے سناؤں, هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اب حق اس کا 1% حق ادا ہو رہا ہے جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں. ہم تو آیتیں پڑھ کے ایسے ہی نکل جاتے ہیں نا, لو انزلناه هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال لا نضربه للناس لعلهم يتفكرون. مطلب یقین مانیے, یہ عربی تھوڑی بہت آنے کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کہ پوچھئے نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے, جس کی
जिसको तुम्हारे को स्टेटस नहीं मालूम, उसकी शान नहीं मालूम तुम्हारे को। अगर मैं कुरान को अगर किसी पहाड़ पे मैं नाजिल करता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये चिंदियां जो ना, वो क्या कहते हैं, वो रुई के जैसा, जो रुई यूं दिखती है ना अभी, बादल जो दिखते हैं टूटे हुए, वैसा उसकी ये हालत होती। तुम देखते कि अल्लाह की खशियत यानी अल्लाह के खौफ से जो है ना, वो दब जाता और फट जाता। ये है मकाम, ये है रियलाइजेशन। कुरान का अगर मर्तबा अगर हम नहीं समझेंगे ना, यकीन मानो हम आगे अमल पे कारबंद नहीं हो सकते, अगर चाहे कि हम मुफ्ती खुद क्यों नहीं हो जाए। तो ये सबसे बड़ी रिविलेशन है, ये सबसे बड़ा जो है ना, ये है कि कुरान का इतना मर्तबा है कि अगर वो कुरान अल्लाह ताला पहाड़ पे नाजिल कर देते, नाजिल तो अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे हुआ ना। समझ रहे हैं बात आप, कितनी बड़ी चीज है ये, कुरान का मर्तबा क्या है, व्हाट पावरफुल कुरान इज, कि अगर पहाड़ पे अगर नाजिल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अरबी में, ठीक है। फिर आगे अल्लाह ताला आखिर में आयत फरमा रहे हैं कि ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें। यानी डोंट यू थिंक व्हाट हैपेंड टू यू गाइस मैन, मैं इतनी वाज़ेह तौर पे बोल रहा हूँ कि कुरान मामूली चीज नहीं है, यल्लैया मल्लैया नहीं है, सुम्मा नौज़ बिल्लाह, शेल्फ में रखने वाली चीज नहीं है, मोबाइलों पे रख के जो है ना खाली दम मार लेने वाली नहीं है। ये कुरान तो कुछ और ही शय है, अल्लामा इकबाल बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, अल्लाह ताला वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यार तुम क्या, मतलब ये हम जो मिसाल दे रहे हैं तुम्हारे को, वो उसका रुतबा, उसकी शान बयान करने के लिए दे रहे हैं कि यार तुम समझो इस कुरान को कि वो क्या चीज है कुरान, ठीक है। अब ये क्यों मिसालें दे रहे हैं अल्लाह ताला, आगे फरमा रहे हैं ताकि वो गौर करे। यार गौर करो, अल्लाह ताला मत मारी गई है तुम्हारे को, तुम्हारे से बीवी थोड़ी सी नाराज हो जाए तो तुम्हारे को बर्दाश्त नहीं होता, बीवी नहीं सुनी तो बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारे को, ठीक है। छोटी छोटी बात पे बीवी पे गौर करना चालू कर देते, माँ बाप पे गौर करना चालू कर देते, औलादों पे, रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे गौर कर, इधर क्यों नहीं गौर करते भाई कुरान पे। इतना बड़ा रियलाइजेशन अगर हमको नहीं मालूम कि कुरान का इतना बड़ा मर्तबा है, शान है, कि अगर वो किसी के ऊपर नाजिल कर देते तो अब तो हम तो कुरान को बहुत ही आसानी समझ पढ़े क्या नहीं पढ़े। ये पहला रियलाइजेशन, ठीक है। अब अब मैं ये क्यों बात बयान करूं, ये सूरह हशर की आयत नंबर 21 में कुरान का स्टेटस, मर्तबा, शान बयान कर दी गई। अब आइए, अब मैंने क्या कहा था पहले कि ये कुरान जो है ना अल्लाह की सिफत है। अब सिफत के एतबार से, ठीक है, वो अल्लाह ताला से जुदा नहीं है। इसका मतलब अल्लाह ताला का जो प्रोटोकॉल है, जो शान है, वही कुरान की शान है। ये आयत में हमने देख लिया कि क्या शान है। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान कहां बयान कर रहे हैं, सिमिलर एग्जाम्पल कहां दे रहे हैं अल्लाह ताला कुरान में। चलिए अभी सूरह आराफ की आयत नंबर 143 में देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, ठीक है। और ये वाकया है मूसा अलैहि सलाम का। मूसा अलैहि सलाम का वाकया तो हर लोगों को मालूम है, सिर्फ वाकया सुनते हैं हम लोग और भूल जाते हैं, अरे वाह 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 मूसा अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम, उससे ज्यादा हम कुछ यकीन नहीं कर सकते। महफिलों में बैठे हैं तो फिर चलो मेरे को भी इल्म है बोल के हम जरा एक दूसरे को सुना लेते बैठते, उससे ज्यादा हमारा अमली तौर पे कुछ नहीं है, अल्लाह माफ करे। वो एक ही वजह से कि कुरान से हमारी दूरी है। कुरान अगर करीब आ जाए, ये रियलाइजेशन जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं समझा हूँ, वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार वो रियलाइजेशन आने के बाद कसम खुदा की आपका कुरान पढ़ने का, देखने का, सोचने का, इज्जत एहतराम का नजरिया टोटली चेंज हो जाएगा। देखें आपकी जिंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं कुरान से मुतालिक, अमल के मुतालिक, दीन के मुतालिक, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के मुताबिक। वो मेरा इंटेंशन है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो वाकया है सूरह आराफ की 143वीं आयत में, इसमें ऐसा है कि हजरत मूसा जो है ना कोहे तूर पर जाते हैं। पहले 30 दिन के लिए बुलाया गया था हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने, और फिर 10 दिन एक्सटेंड किए तो 40 दिन मूसा अलैहि सलाम जो है ना वहां पे अल्लाह ताला को बुलाया था, ठीक है। तो आप उस टाइम पे बुला के अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात अता फरमाई। और तौरात का आपको मालूम है कि जो है ना तख्तियों पे नाजिल की गई थी। मूसा अलैहि सलाम को तख्तियों पे लिखकर, तौरात तख्तियों पे लिखकर तख्तियां नाजिल की गई थी मूसा अलैहि सलाम पे अल्लाह ताला ने। और वहां पे हम कलाम हुए, इसीलिए मूसा अलैहि सलाम को कलामुल्लाह कहा गया है। तो ये कलामुल्लाह जो है ना, ये बयान है, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा इससे समझ सकते हैं। जो पहला हमने पढ़ा ना कि कुरान अगर अल्लाह ताला पहाड़ पे उतार देते तो अल्लाह के कशियत से, डर से वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अब यहाँ पे हम ये वाकये से ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिफात में कैसी सिमिलैरिटी है।
قرآن کی اور اللہ کی صفات ہے نا قرآن، تو قرآن کا ہم نے آیت پڑھ لیا، اب یہ اللہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو سورہ اعراف کی 143 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو نازل ہو گئی، مطمئن نہیں ہوئے، وہ فرما رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مطالبہ کر کے یا اللہ میرا سیٹسفیکشن نہیں ہوا، تو نے تو نازل تو کر دی لیکن مجھے تیرا دیدار نہ عطا فرما۔ کلیئرلی اس کا یہ ہے کہ اے پروردگار ربی، ٹھیک ہے، ارینی، انظر یعنی ظاہر ہو، دیدار فرما، علیک، اے پروردگار مجھے اپنا تو دیدار عطا فرما، ٹھیک ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ لن ترانی، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کلام اللہ کو، موسیٰ علیہ السلام کو، لن ترانی، ٹھیک ہے، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ غور کریں اس پہ، ہاں یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، ریئلائزیشن امپیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ ابھی اور اپنا 7:15 ابھی تقریباً، سوری یہ 1 گھنٹہ تقریباً مکمل ہونے آ رہا ہے، لیکن میں 5-10 منٹ میں یہ واقعہ ختم کر کے پھر اگلے سیشن میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ حضرات جو ہیں اس میں یہ بھی ہوں، زیادہ وقت آپ کا بھی لوں، وقت کی ہم جو ہے نا بالکل اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ٹھیک ہے، میں اس پر اپنی ایک تجلی ڈالوں گا۔ تجلی بولتے ہیں مطلب ایک دم ٹائنیسٹ پارٹ، مطلب تجلی، اللہ تعالیٰ دیکھنا تو دور، صرف تجلی کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، یعنی چنانچہ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو تم پھر گمان کرنا کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہو بات آپ؟ ٹھیک ہے، تجلی میں ڈالوں گا وہ پہاڑ پہ، اگر وہ تجلی سے تم، اگر وہ پہاڑ میں تجلی ڈالنے کے بعد اگر وہ اس جگہ پہ رہا تو گمان کرنا تم کہ شاید تم مجھے دیکھ پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، ٹھیک ہے، رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا۔ دیکھیں یہ قرآن کا یہ جو الفاظ ہے نا عربی میں، چھوٹی چھوٹی عربی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں نا، اس میں جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، دکن، اس کو پروننسیشن سے ہی لگ رہا ہے کہ دکن ایسا جھٹکے والی چیز کو، یہ ایسی بڑی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا دکن دکا کی میننگ ہے ریزا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں وقر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ آیت مکمل ہو جاتی ہے، اب یہ درکار یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں، اس سے کیا حاصل ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کی تجلی پڑھنے سے وہ پہاڑ دکا ہو گیا، ریزا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہی دیکھو قرآن جب اللہ تعالیٰ، ابھی اس سے پہلے جو ہم آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں، کہ قرآن کو ہم اگر کسی پہاڑ کو اتار دیتے تو وہ ریزا ہو جاتا، تو یہ اللہ کی صفات ہے، یہ ہے کنیکشن جو صفات کا ہے، یعنی اللہ کا جو پروٹوکول ہے وہی قرآن کا پروٹوکول ہے۔ کیوں؟ وہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ذات سے جدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ایگزامپل ہم سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کی ذات سے جدا کیوں نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ابھی کیا کہیں گے آپ، ابن کثیر کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو اگر ابن کثیر کی پڑھ رہے ہیں تو وہ جو ہے نا ابن کثیر سے جدا نہیں ہے۔ کیوں جدا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ابن کثیر کا کلام ہے، ان کی زبان، ان کی دل، ان کی ذہنانیت کو انہوں نے تفسیر کے طور پہ، اپنی سمجھ کے طور پہ بہت سارے حدیثوں اور یہ ساری تابعین تابعین کو مل کے ملاقات کر کے حدیثوں کا کلیکشن کر کے پھر انہوں نے تفسیر لکھی۔ تو کیا ان کی تفسیر یہ کتاب سے جدا ہے، ان سے جدا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو سملر وے، یہ تو میں خیر صرف ایگزامپل سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، سملر وے قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس کا صفت ہے، اس کا حصہ ہے، حصہ رہنے کی حیثیت سے اس کا وہی پروٹوکول ہے، اس کی وہی شان ہے جو اللہ کی شان ہے۔ یہ آ گیا سمجھ میں آپ سب لوگوں کو؟
یہ آ گیا ہے سب لوگوں کو سمجھ میں؟ چلیں، جزاک اللہ. اس پہ کوئی اگر سوال بنتا ہے آپ کا دیکھ لیں، کیونکہ اپنا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے اور وقت کی پابندی کریں گے. اور ابھی بھی ہمارا تعارف قرآن ہم جو کر رہے ہیں یہ تعارف قرآن ہے، جو کہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے. سو انشاءاللہ اگلے نشست میں ایک مکمل طور پہ، ایک تو تمہید مجھے باندھنی پڑی سٹارٹنگ میں کہ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد اصل موضوع پہ ہم آئے کہ قرآن کا ریئلائزیشن، قرآن ایکچولی ہے کیا، کیا شے ہے، کتنی بڑی چیز ہے. علامہ اقبال کو سنا ہم نے، سورہ حشر کی آیت میں سنا ہم نے. پھر بعد میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ اور قرآن میں کیا ایسا جو کامنالٹیز ہیں جو ان کو صفت، قرآن کو صفت بیان کرتی ہے، صفت کے اعتبار سے پھر اس کا مرتبہ کیا ہے یہ سمجھ لیا ہم نے. اب اس سے متعلق اگر کس کا سوال ہے تو پلیز انمیوٹ کریں اپنے آپ کو اور مجھے سوال پوچھیں تاکہ ہم اختتام کی طرف جائیں. کوئی سوال نہیں ہے سر جی؟ لگتا ہے سارا سمجھ میں آ گیا یا پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ماشاء اللہ سمجھ میں آیا. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. تو یہیں پہ ہم لوگ اختتام کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ تمہید مجھے باندھنا ضروری تھا، کیوں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا کمی ہے. وہ تمہید باندھ کے ہم نے پھر سٹیٹس سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور سٹیٹس سمجھنے کے لیے ہم نے ایک صرف ایک آیت، قرآن کے 2-3 آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا مرتبہ سمجھنے کی، اس کی شان سمجھنے کی کوشش کی. اور 2-3 ایسے قرآن میں مقامات ہیں جہاں پہ ہم اگلے نشست میں دیکھیں گے، کور کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد پھر درس قرآن ہم جو ہے چالو کریں گے. اس کے بعد اس سے پہلے اگر کرنا تو پھر وہ تو ایسا ہے کہ بولتے ہیں نا تھوک پالش ہو جائے گی. یعنی چل بھائی آپ بھی آ رہے ہیں، میں بھی وقت دے رہا ہوں، آپ بھی وقت دے رہے ہیں، تو پھر درس ہو رہا ہے، پہچان کے بھی ہیں، تھوڑا بہت سیکھ بھی لیں گے، تھوڑا بہت جو ہے نا ثواب کا کام مل جائے گا. اتنا ہی ہو پائے گا. پھر اس لیے اس کو سمجھنا ضروری تھا، اسی لیے میں زیادہ وقت لیا اس کا. اور اگلے سیشن میں بھی میں اس سے تعارف قرآن کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے قرآن کے ریفرنسز لے کر. تو سوال کوئی ہے کہ ہم لوگ پھر ابھی اس کو اختتام کریں؟ چلیں، شاید سوال نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ سیشن کو کال آف کرتے ہیں. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.